وبہ نستعین وہو خیر الناصرین والمعین۔ برادران عزیز، آج میں آپ کے سامنے اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کی آغوش کے پالے یا نبی بنتے ہیں یا ولی بنتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ نزول قرآن سے پہلے لوح محفوظ کا مطالعہ فرماتے تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس سے ان کے ایمان کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے، ان کی سیرت کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ میں آج جس واقعے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں مرتبہ برسات ہوئی، خانہ کعبہ وادی کے اندر ہے، چاروں طرف سے پانی آیا اور خانہ کعبہ منہدم ہو گیا۔ اہل مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے پیسے جمع کیے، بنیادیں کھود کر صاف کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا، بنیاد میں ایک اژدہا آ کر بیٹھ گیا۔ اہل مکہ نے تیر اندازی کے ذریعے، نیزہ بازی کے ذریعے، پتھراؤ کے ذریعے اس بلا کو ہٹانا چاہا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو سارے مل کر سردار قریش، کل ایمان کے بابا، مربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے 11 اماموں کے جد امجد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے، اے سردار قریش، ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے، اور وہ یہ کہ ہم خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی بنیادوں میں ایک اژدہا آ کر بیٹھ گیا ہے جو کسی صورت نہیں جاتا۔ میں قربان ہو جاؤں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی علم، عظمت اور اللہ سے روابط کے حسن پر کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا، تم نے جو رقم جمع کی ہے اس میں حرام کا مال جمع کیا ہے، تم اسے الگ کر لو یا اژدہا خود بخود چلا جائے گا۔ وہ گھر گئے، انہوں نے حرام اور حلال کے مال کو الگ کیا۔ صبح کے وقت پرندہ آیا سفید رنگ کا آسمان کی طرف سے، اور وہ سجدے کو اٹھا کے لے گیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ بس اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ فیصلہ قبل بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیا کہ عبادت گاہوں میں، خاص طور پر مساجد میں، حرام کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، ورنہ وہ عبادت گاہیں نہیں رہے گی، اور ان عبادت گاہوں میں لوگ اپنے ایمان کی بقا نہیں رکھ سکیں گے۔ لہذا تمام عالم اسلام کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کا یہ فیصلہ نمونہ عمل ہے کہ مسجد چاہے سادی ہی کیوں نہ بنے، لیکن اس میں حرام کا مال شامل نہیں ہونا چاہیے۔ قبضے کی زمینوں پر حرام مال سے ہیروئن بیچ کر، سود کھا کر اور رشوت کے پیسے سے اگر مسجدیں بنائی جائیں اور مسجدوں کے اندر قالین ڈالے جائیں تو اس میں نماز بھی اگر ثابت ہو جائے تو نماز بھی جائز نہیں ہے۔ خداوند کریم
ہمیں اپنی عبادتوں کو اور اپنے رزق کو حرام کے مال سے بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔